السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں نعمان قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ دوستو، آج سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مقام نزول اور ان کی فضائل و برکات کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری پہلی صورت ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور سورۃ الفاتحہ 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں مختلف علماء کرام کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور کئی ایسے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ مطلب یہ کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پہلی جو آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے اس آیتوں میں، اس سورت میں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ السبع المثانی اس سورت کو بھی کہا گیا ہے۔ السبع المثانی کا مطلب ہے کہ یہ سورت بار بار پڑھی جانے والی، مطلب کہ اس سورت کو ہم نماز کی رکعتوں میں بھی پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کو السبع المثانی بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ اور سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی اسی سورت کے نام ہیں۔ دعا کی وجہ سے یہ سورت سورۃ الدعاء، سورۃ المناجات، سورۃ السؤال، سورۃ التعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اگر ہم فضائل و برکات کے بارے میں بات کریں تو حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، پکارا مجھے، لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نہیں آ سکا۔ لیکن جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہاں تھے، میں نے آپ کو پکارا۔ تو وہ حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا یا سنا کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا ہم مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھا دوں جو کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اب حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ سکھا دوں جو قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین اس صورت کو قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کا نام دیا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے بارے میں اگر ہم فضیلت کے بارے میں بات کریں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی گئی ہے۔
تو اسی فرشتے نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ اور وہ دوسرا نور جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اگر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں تو حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت شفا ہے تمہارے لیے، اور اس سورت میں مومنوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قرآن پاک کی تمام صورتیں بہت ہی عظیم و مرتبہ والی ہیں، لیکن ایک ایک صورت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اور سنیں تو یقیناً ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس سے آپ کو بہت ساری اسلامک نالج میں آپ کے اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک کی دوسری صورت جو کہ سورۃ البقرہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے معلومات شیئر کریں گے۔